ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے آپ کے سب کے پیارے راج دلارے میٹھے میٹھے جنید جمشید. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جناب. کون صاحب بات کریں؟ الحمدللہ. جی ڈاکٹر صاحب میں عبدالباسط عرض کر رہا ہوں دبئی سے ہی. جی عبدالباسط صاحب. جی فرسٹ آف آل تو میں آپ کی تھینک یو بولوں گا کہ آپ نے میری لائن کنیکٹ کی ہے. سیکنڈ آف آل مجھے جنید بھائی سے یہ بات کرنی ہے کہ میں ان کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اللہ نے ان کو کتنا عروج دیا. آپ ان سے براہ راست مخاطب ہو جائیے. جی 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 جنید بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام میرے عزیز. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. جنید بھائی اللہ نے آپ کو کتنا عروج دیا. آپ کا ایون یہاں پہ ابھی میں دیکھتا ہوں ابھی آج کل کی بات ہے کہ یہاں پہ ہمارے انڈین دوست ہیں کتنے, انہوں نے آپ کا میوزک دل دل پاکستان ابھی تک اپنے موبائل میں ایز ٹون لگایا ہوا ہے. اچھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت دی اس فیلڈ میں بھی, اور ابھی اس فیلڈ میں آپ آ گئے ہیں خصوصاً پاکستانیوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے. کتنی بڑی اعزاز کی آنر کی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو کہاں سے کہاں لے جا کے کہاں پہ اللہ نے آپ کا دل بدل دیا, دل کی کایا ہی پلٹ دیا آپ کا. اور آپ کا جو ماشاءاللہ بیان کا سٹائل ہے, جو آپ کا وے ہے لوگوں کو تک اپنی بات پہنچانے کا, وہ بہت حکمت والا ہے. اور اللہ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات لوگوں کے اندر اثر انداز ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ میرے عزیز. جنید بھائی یہ دل کیسے بدلتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے, یہ کیا چکر ہوتا ہے دل کے بدلنے کا؟ عجیب بات کی تم نے, عجیب بات کی. اللہ کے نبی کا تو ارشاد میں نے بلکہ شاید ایک دفعہ شاید غالباً آپ کے بھی زبان سے میں نے سنی تھی یہ بات کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے. ہاں جی. کہ اگر یہ صحیح ہو گیا تو پورا جسم صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے. اور غور سے سنو, وہ دل ہے, وہ دل ہے, وہ دل ہے. اچھا یہ عجیب بات ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ دل سوائے انسان کے, دل سے مراد ایک خاص جذبہ ہے, سوائے انسان کے اور اپنے اور کسی کو نہیں دیا. یہ یا تو اللہ کے پاس ہے جذبہ محبت کا, عشق کا, یا انسان کے پاس ہے. ہاں اسی لیے تو یہ ہر مخلوق سے اوپر ہے. شیطان کے پاس 4 عین میں سے 3 عین تو تھے. ایک تو پہلا عین کیا تھا, وہ بہت بڑا اللہ کا عارف تھا, جتنا وہ اللہ کو جانتا تھا اور اللہ کو کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے. نمبر 2 وہ بہت بڑا عالم بھی تھا. ٹھیک ہے. عالم بھی بہت بڑا تھا. پھر وہ عاقل بھی تھا. عقل بھی تھی اس میں. ٹھیک ہے. وہ عاشق نہیں تھا. چوتھا عین نہیں تھا اس کے. چوتھا عین نہیں تھا. وہ اللہ کا عاشق نہیں تھا. ٹھیک ہے. انسان اللہ کا عاشق ہو جاتا ہے. آئے ہائے ہائے, یہ اللہ کو بات ایسی پسند ہے. ٹھیک ہے نا, کہ جیسے جب آدمی رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے جب رونا شروع کرتا ہے یا بیٹھ کے رونا, تو فرشتے اب وہ اتنا رو لیتا ہے کہ فرشتے اللہ سے کہتے ہیں گھبرا کے, یا اللہ اب تو مان ہی لے اس کی. تو اللہ فرماتے ہیں تم لوگ بیچ میں نہ ہو میرے اور اس کے, مجھے اس کا یہ رونا اتنا اچھا لگتا ہے, میرا دل نہیں کرتا کہ میں اس کی بات مان لوں گا, ایسا نہ یہ رونا ہی بند کر دے. نہیں بند کرتے. ٹھیک ہے. یہ دل جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے. یہ میری تمہاری پراپرٹی نہیں ہے, یہ اللہ کا گھر ہے. ٹھیک ہے. باقی یہ سارا جسم اللہ نے دیا ہوا ہے مجھے تمہیں, کہا دیکھو یہاں کسی اور کو نہیں آنے دینا, یہ تو ہمارا گھر ہے. ہمیں ساری کائنات میں کہیں نہیں سما سکتے, صرف تمہارے دل میں سما سکتے ہیں, تو یہاں کچھ اور نہ آنے دینا. اور ایک بات چھوٹی سی سمجھنے کی ہے, وہ یہ کہ نیکی جو ہوتی ہے وہ ایک حیادار بیوی کی طرح ہوتی ہے. وہ کس کی طرح ہوتی ہے؟ حیادار بیوی کی. ایک حیادار بیوی کی طرح ہوتی ہے. اس کی نظر اپنے شوہر کے دل پہ ہوتی ہے کہ یہاں میری جگہ ہے کہ نہیں. اگر ہوتی ہے تو آ کے سمٹ کے اس کے سینے سے لگ جاتی ہے, اور نہیں ہوتی تو دور ہی کھڑی رہتی ہے. کیا مثال دی ہے, واہ واہ. اور ایک بے باک عورت ہوتی ہے, وہ چھلانگ لگا دیتی ہے. ٹھیک ہے. اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ کون ہے. ٹھیک ہے. شوہر ہے شوہر نہیں ہے کیا ہے. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت سے بڑا حیادار تو کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ صرف دیکھتے ہیں اس کے دل میں میری کتنی جگہ ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے ہدایت کی دولت طلب کے بغیر نہیں دیتے. جو ہدایت ملتی ہے دل کو وہ طلب کے بغیر نہیں ملتی, پوری کی پوری کائنات دے دیں گے طلب کیے بغیر, لیکن ہدایت نہیں دیں گے. ہدایت نہیں دیں گے. اور ہدایت کا محور دل ہے, دماغ نہیں ہے. ہاں اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دین جو ہے یہ عقل سے نہیں, نقل, یہ نقل کا نام ہے. نقل کا نام ہے. نقل کا نام ہے. دین نقل کا نام ہے, عقل کا نام نہیں ہے. عقل تو دکھاتی ہے کہ زمین اور آسمان مل رہے ہیں وہاں پر کہیں سامنے, لیکن یہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ وہ مل نہیں رہے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے. تو دین ہے نقل کا نام. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا میں تو اس کی نقل کروں گا. میں تو لکیر کا فقیر ہوں. کس کا؟
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کے نبی نے کہا یہ سیاہ ہے, میں کہوں گا یہ سیاہ ہے. ابو بکر صدیق کیسے بن گئے پتہ ہے آپ کو؟ کہ جب آپ واپس آ رہے تھے ادھر سے اپنا معراج سے, تو آپ معراج سے جب واپس آئے تو پہلے بیت المقدس اترے. بیت المقدس سے پھر آپ مکے کی طرف آپ کو براق لے کر آئے. ٹھیک ہے, تو راستے میں آپ نے ایک قافلے کو آتے ہوئے دیکھا, وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رہ گیا. ٹھیک ہے, صدیق تو دراصل لقب حضرت یوسف علیہ السلام کا تھا. یوسف صدیق, اور مشہور بھی صدیق کے نام سے تو حضرت یوسف تھے علیہ السلام تھے. لیکن اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور آپ نے کہا بھی میں تو 7 آسمانوں کی سیر کر کے آ رہا ہوں, تو کافروں نے ابو جہل عتبہ مار مار کہہ کے پاگل ہو گئے کہ یار آج تو یہ بالکل ہی نعوذ باللہ من ذالک آؤٹ ہو گیا یہ. ٹھیک ہے, تو ہنستے ہنستے مذاق اڑانے کی نیت سے پہنچ گئے ابو بکر صدیق کے پاس, اور ابو بکر سے کہا تجھے پتا ہے آج تیرا دوست کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ نہیں, پہلے یہ پوچھا یہ بتا ایک رات کے اندر کوئی بیت المقدس سے واپس آ سکتا ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا کیا بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو, کون آ سکتا ہے؟ کہا تیرا دوست کہہ رہا ہے یہ بات. کہا کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. کہا ہاں. کہا اللہ کی قسم جیسے وہ کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. تو اس پر جبرائیل آئے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی ادھر بتا دیا کہ جو آپ کا سفر ہے اس کی صداقت آپ کے دوست کر چکے ہیں, اور اللہ نے خوش ہو کر یہ آپ سے فرمایا کہ آپ ان کے نام کے ساتھ صدیق لگا دیں. اس طرح بنے وہ ابو بکر صدیق, صداقت کرنے والے, بنا دیکھے بنا جانے بنا چکھے. بس عامر جو بڑے کہہ رہے ہیں نا, جیسے ہمارے بزرگ فرما رہے ہیں, جیسے اللہ والے کہہ رہے ہیں, بس ویسے کر لو, انشاءاللہ پار نکل جائیں گے. دل اس لیے دیا گیا ہے, یعنی عقل استعمال نہیں کرنی ہے, نقل کرنی ہے. ماشاءاللہ.